11 کو 6 لوگ آئے، 12 کو 12 آئے اور 13 کو تقریباً 73 آئے۔ تعداد بعض کتابوں میں 2-3 اوپر نیچے ہے، اس سے ہم بحث نہیں کرتے، کہیں 73 ہے کہیں 75 ہے۔ خیر، یہ جو 73 آئے تھے نا، تو ایک قبیلہ، یہ کچھ 400 کے قریب لوگ لگ بھگ آئے تھے حج کرنے، جس میں اوس اور خزرج کے بھی تھے اور بھی لوگ تھے۔ مطلب اس علاقے سے ایک بڑا قافلہ آیا تھا، تو بہت سے اس میں ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ 73 لوگ جن کے نام کتابوں میں سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ چھپ کر اسی مقام پر جہاں بیت عقبہ اولیٰ، جہاں مسجد کا بھی ذکر کیا، ان لوگوں نے وہیں مقام پہ ایک ایک دو کر کے آتے، ایک ایک دو دو کر کے، اکٹھے نہیں آئے بھی اسی طرح، واپس بھی گئے اسی طرح، کسی کو پتہ نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لائے، یہ صحابہ ایک ایک دو دو کر کے کم و بیش 73 جمع تھے۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے حمایتی تھے، آپ کے ساتھ تھے، وہ بھی آئے۔ اور بیٹھتے ہی حضرت عباس نے انصار سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں بہت عزت اور وقت والے ہیں، ان کا دین قوم قبول نہیں کر رہی وہ الگ بات ہے، لیکن پوری قوم باوجود دین قبول نہ کرنے کے جانتی ہے کہ آپ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں۔ اور ان کو کہا کہ دیکھو، وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر تم ان کی پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہ سکو تو بہتر ہے، نہیں تو ابھی سے انکار کر دو اور چلے جاؤ اور آگے بات مت بڑھاؤ۔ انصار نے کہا کہ آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، اور نبی علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے لیے اور خدا کے لیے جو ہم سے چاہیں عہد کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ساتھیوں کے لیے چاہتا ہوں کہ تم ہم کو ٹھکانہ دو، جس طرح اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری اور میرے ساتھیوں کی حفاظت کرو۔ خوشی ہو یا رنج، راحت ہو یا تکلیف، غریبی ہو یا مال ہو، تو امیری ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں میری ہی اطاعت کرو اور جو میں کہوں وہ مانو، سنو اور کرو۔ انصار نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر یہ ہم سب کریں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ تو سب انصار نے کہا کہ منظور، لائیے اپنا مبارک ہاتھ، اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ ایک صحابی تھے ابو الحسیم ابن تہیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ ہم میں اور یہود میں کچھ باتیں ہیں، کچھ تعلقات ہیں، جب ہم آپ سے اس طرح کی باتیں کر لیں گے تو یہود سے تو ہمارے وہ تعلقات ختم ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب مکہ کے اوپر آپ کو فتح مل جائے اور آپ کو قوت اور طاقت مل جائے اور آپ ہمیں چھوڑ کر مکے چلے جائیں۔ انصار کی بات کو دیکھیں کہ آج سارے عہد و پیمان لے رہے ہیں، ساری باتیں، ان کی عقل مندی کو ذرا غور تو کریں، کیسی فراست تھی اور کیسی سوچ تھی۔ ابھی طے کر لیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ اگر مکہ آپ کو مل جائے اور فتح ہو جائے، ہم تو جان مال وقت سب قربان کر دیں گے، حفاظت بھی پوری کریں گے، لیکن آپ بتائیے نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، تو انصار تمہاری جان میری، یہ صحابہ ہیں انصار مدینہ، ان کی عزت سنیے، ان کی عظمت سنیے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ اس پر سب نے نہایت رغبت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ تو صحابہ کرام نے بہت ہی محبت کے ساتھ، ایک صحابی نے یہ بھی کہا آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم ہر طریقے سے تیار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام یہ جو آئے تھے 73 کے قریب، ان سب نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہاں پر حضرت عباس ابن عبادہ انصاری نے مزید بات کو، بیعت کو پختہ کرنے کے لیے یہ کہا اے خزرج کے لوگ، اے انصار، تمہیں معلوم بھی ہے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ آج کے بعد عرب اور عجم سارے دشمن تمہارے ہو جائیں گے، اور تمہارے اوپر جو مصائب اور پریشانی اور تکلیفیں آئیں گی، ایسا نہ ہو کہ تم گھبرا کے نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو یہ زیادہ اچھی بات ہے، بعد میں چھوڑنا دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا۔ اگر تم آئندہ کے مصائب تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہو اور اپنی جان اور مال پر کھیل کر اپنی زبان پر وعدے پر قائم رہ سکتے ہو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو سب نے کہا ہم اپنے مال جان سے زیادہ اس کی اپنی زبان کی
پرواہ کریں گے اور نبی علیہ السلام کے لیے جان مال قربان کرنے سے ہم دریغ نہیں کریں گے، اور تکلیفوں سے بچ کر ہم خدا کی قسم اس بیعت کو نہیں توڑ سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان میں سے پھر 12 لوگوں کو منتخب کیا، کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب تھے، 12 لوگ تھے، تو میں بھی 12 کو مقرر کرتا ہوں، یہ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ پھر 12 لوگوں کو منتخب کیا اور فرمایا ہے دیکھو میں جن 12 کو آپ میں سے منتخب کر رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، جو اللہ مجھے بتا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، وہ اشارہ کرتے جاتے تھے، آپ ان کا نام لیتے جاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی بھی شخص اس کے اندر اور کوئی بات نہ سمجھے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو بھی سلسلہ ہے۔ اس بیعت عقبہ کے بعد جو نا حالات بدلنے شروع ہوئے، اللہ کی شان۔ مشرکین مکہ کو اگلے دن پتہ لگ گیا کہ رات کو اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جو مدینہ سے لوگ آئے ہوئے تھے نا 400 کے قریب تھے، اب سب کو تو نہیں پتہ تھا، یہ تو 73 لوگ ان میں سے خاموشی سے آ کے ملے، ان سب سے جا کے پتہ کیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ، انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہوا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا۔ اب یہ خیر واپس چلے گئے، لیکن جب یہ حج کے بعد یہ سارے لوگ واپس گئے، تو مینا میں ملاقات ہوئی تھی، حج مکمل ہو رہا تھا، یہ جب واپس گئے تب قریش مکہ کو پتہ لگ گیا کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا۔ یہ پیچھے دوڑے تو یہ لوگ دور جا چکے ہوئے تھے، قافلے انصار کے نکل گئے تھے، لیکن ایک صحابی سعد ابن عبادہ جو قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، واپس لائے اور خوب مارا، تاہم جبیر ابن مطعم نے ان کو پھر چھڑوایا اور یہ واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ انصار مکہ کا جو 73 لوگوں کا قافلہ تھا نا، یہ مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا کھلا، اور مدینہ کے اکثر قبائل تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اب تو مدینہ کے اندر اسلام ایک جڑ پکڑ گیا، اور پورے مدینہ میں اسلام کی روشنی اور نور اور برکتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہونے لگیں۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو ایک صحابی اسد ابن زرارہ جو میزبان تھے کس کے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میزبان کون تھے، اسد ابن زرارہ، انہوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ ہفتے کا دن عزت کا مناتے ہیں، عبادت کا مناتے ہیں، اور عیسائی جو ہوتے ہیں وہ اتوار کا بناتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی تو کوئی دن ہو۔ تو وہاں کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے ہی جمعے کا دن ایک مخصوص کر لیا تھا، اور بعد میں جب قرآن نازل ہوا تو انصار صحابہ کے اس اجتہاد کو اللہ نے بھی تصدیق کر دی کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ تو یہ انصار صحابہ کی اس عمل کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اس کو قبول کیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔